اللهم صل وسلم على سيدنا محمد۔ مصعب بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھے میرے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پوچھا ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ 100 بار سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6852۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے آٹا پیسنے کے سبب ہاتھوں میں آبلے پڑ جانے کی شکایت کی۔ میں نے ان سے کہا کاش آپ اپنے ابو جان کے پاس جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے ایک خادم مانگ لیتی۔ وہ گئیں تو آپ نے جواب میں فرمایا کیا میں تم دونوں کو ایسی چیز نہ بتا دوں جو تم دونوں کے لیے خادم سے زیادہ بہتر اور آرام دہ ہو؟ جب تم دونوں اپنے بستروں پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 بار الحمدللہ اور سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3408۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 عادتیں ایسی ہیں جنہیں جو بھی مسلمان پابندی اور پختگی سے اپنائے رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سن لو، دونوں آسان ہیں مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار اللہ کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے، 10 بار حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، اور 10 بار اللہ کی بڑائی بیان کرے، اللہ اکبر کہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو زبان سے گننے میں 150 ہوئے لیکن یہ 10 گنا بڑھ کر میزان میں 1500 ہو جائیں گے۔ یہ ایک خصلت و عادت ہوئی، اور دوسری خصلت و عادت یہ ہے کہ جب تم بستر پر سونے جاؤ تو 100 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ یہ زبان سے کہنے میں تو 100 ہیں لیکن میزان میں 1000 ہیں۔ اب بتاؤ کون ہے تم میں جو دن و رات 2500 گناہ کرتا ہو؟ لوگوں نے کہا ہم اسے ہمیشہ اور پابندی کے ساتھ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں بات کو یاد کرو، فلاں چیز کو سوچ لو، یہاں تک کہ وہ اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا دیتا ہے تاکہ وہ اسے نہ کر سکے۔ ایسے ہی آدمی اپنے بستر پر ہوتا ہے اور شیطان آ کر اسے تھپکیاں دے کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بغیر تسبیحات پڑھے سو جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3410۔ یہ حدیث صحیح ہے۔